ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا محترم عزیز بھائیوں اور بزرگوں، معزز ماؤں بہنوں، اللہ احکم الحاکمین تمام قسم کی تعریفوں کے لائق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہر نقص سے، ہر عیب سے پاک ہے۔ اللہ رب العزت کی صفات کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے۔ اللہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، دنیا جہان کو پیدا کرنے والا، اس نظام کو چلانے والا صرف اللہ رب العزت ہے۔ اور ان ساری چیزوں میں کوئی دوسرا اللہ رب العزت کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ اسی ایک اللہ کی ہر قسم کی عبادت ہے، اور وہ اللہ ہر قسم کے عیب اور نقص سے پاک ہے۔ اسے نہ نیند آتی ہے، نہ اونگ آتی ہے، نہ وہ تھکتا ہے، نہ کوئی چیز اس کے علم سے باہر ہے۔ جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، اس میں بھی انہی دو باتوں کا ذکر ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، کوئی حقیقی معبود اللہ رب العزت کے علاوہ نہیں ہے۔ اس میں دو چیزیں بیان ہوئی ہیں، دوسروں کے کسی دوسرے کے معبود ہونے کی نفی، اور اللہ احکم الحاکمین کے لیے اس کا اثبات۔
کلمہ توحید کے اندر گویا کہ دو باتیں ہیں، الہ اور معبود ہونے کی اللہ کے علاوہ سب کے لیے نفی کی گئی ہے، اور الہ اور معبود ہونے کو اللہ کے لیے ثابت کیا گیا ہے۔ تو جہاں پر اللہ رب العزت کی تعریف مقصود ہے، وہاں پر اللہ رب العزت کے لیے دیگر عیوب سے پاک ہونا بیان کرنا بھی لازم ہے۔ اس مقصد کے لیے اللہ رب العزت نے ایک کلمہ ہمیں بتایا ہے جسے سبحان اللہ و بحمدہ کہتے ہیں۔ احادیث کے اندر اس کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ اس کلمے کے اندر یہ دو باتیں ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ۔ سبحان اللہ کا معنی یہ ہے کہ میں اللہ رب العزت کا ہر عیب اور نقص سے پاک ہونے کو بیان کرتا ہوں۔ اللہ پاک ہے، مطلب ہر قسم کے نقص، عیب سے، کمی سے، کوتاہی سے اللہ رب العزت کی ذات پاک ہے۔ وَبِحَمْدِهِ کا معنی کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ثابت ہیں، اللہ کے لیے تمام قسم کی خوبیوں کو ماننا، جتنی بھی خوبیاں ہیں وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی عطا کردہ ہیں، خود ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرنے والا ہے۔ اور اگر کسی انسان کے اندر بھی کوئی خوبی ہے تو وہ اس کی ذاتی نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس کو عطا کردہ ہے۔ اگر کوئی بندہ بہت اچھا ہے، بڑا نیک ہے، بڑا پرہیزگار ہے، متقی ہے، نمازی ہے، تو اس کی یہ خوبی بھی اللہ رب العزت کی عطا کے بغیر نہیں ہے، اس کو یہ چیز بھی اللہ احکم الحاکمین نے ہی عطا کی ہے۔ کوئی بہت زیادہ سخاوت کرنے والا ہے تو وہ سخاوت، وہ جو اس کا مال ہے وہ بھی اللہ کا دیا ہوا ہے، اور اس کے دل میں غنا بھی اللہ نے ڈالی ہے، اور اس کو سخاوت کی توفیق بھی اللہ نے دی ہے۔ تو اس لحاظ سے اللہ احکم الحاکمین ہے، تمام قسم کی تعریفوں کے لائق صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اور اللہ احکم الحاکمین کو یہ چیز بڑی پسند ہے کہ بندے اس کا ہر عیب سے پاک ہونے کو بھی بیان کریں اور اس کے لیے ہر قسم کی تعریفات کو بھی بیان کریں۔ اللہ فرماتے ہیں تسبح لہ السماوات السبع والارض، ساتوں آسمان اور زمین یہ اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ ومن فیہن، اور جو کچھ ان زمین و آسمان کے درمیان ہے وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، جو کچھ بھی ہے وہ اللہ رب العزت کی تعریف کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ ہر چیز، چاہے وہ جاندار ہے، بے جان ہے، ہر چیز اللہ رب العزت کی تسبیح بھی بیان کرتی ہے اور اللہ کی تعریف بھی بیان کرتی ہے۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تمہیں ان کا تسبیح بیان کرنا، ان کی تسبیح تمہیں سمجھ نہیں آتی ہے۔ ہر چیز اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرتی ہے، اور اسی چیز کا حکم اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو دیا ہے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اس اللہ رب العزت کے اوپر بھروسہ کرو جس کو موت نہیں آنی۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ، اور اللہ رب العزت کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرو۔ وَكَفَىٰ بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا، اور اللہ احکم الحاکمین اپنے بندوں کے گناہوں کو جاننے کے لیے اکیلا کافی ہے، اسے سارے بندوں کے متعلق معاملات کا پتہ ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، اگرچہ یہ ایک چھوٹا سا کلمہ ہے لیکن اپنے مفہوم کے اعتبار سے، اپنی فضیلت کے اعتبار سے بہت بڑا ہے۔ یہ پورا ایک عقیدہ ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ خالی اللہ رب العزت کا ذکر نہیں ہے بلکہ ایک عقیدہ ہے، اور عقیدہ یہ ہے جو بندہ یہ بات کہتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، گویا کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ احکم الحاکمین کو ہر قسم کے عیوب سے پاک قرار دیتا ہوں، اللہ میں کوئی نقص نہیں، کوئی عیب نہیں، کوئی خامی نہیں،
اور جتنی بھی تعریفیں ہیں وہ صرف اور صرف اللہ احکم الحاکمین کے لائق ہیں۔ وہ ہر چیز عطا کرنے والا ہے، اس نظام کا چلانے والا، پیدا کرنے والا، خالق، مالک، رازق، مشکل کشا، ہر خوبی اس کی ہے، اور اسی کے لیے تمام کی تمام تعریفیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ احکم الحاکمین نے جب ایمان والوں کو بھی اس کا حکم دیا اور یہ بات ذکر کی کہ اللہ کے فرشتے، اللہ کی ساری مخلوق اللہ کی تسبیح بھی بیان کرتی ہے اور اللہ کی حمد بھی بیان کرتی ہے، احادیث کے اندر ان دو کلمات کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرہ حطت عنہ خطایاہ ولو کانت مثل زبد البحر۔ جو بندہ ان دو کلمات کو سبحان اللہ وبحمدہ 100 دفعہ پڑھ لیتا ہے، فرمایا اگر اس کے گناہ سمندر کی جا کے برابر بھی ہوں، ولو کانت مثل زبد البحر، سمندر کی جا کے برابر بھی اس کے گناہ ہوں، اللہ احکم الحاکمین اس کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ لیکن اس عقیدے کے ساتھ، اس ذہن کے ساتھ، سوچ کے ساتھ کہ جو میں کلمہ ادا کر رہا ہوں اس کا معنی مفہوم کیا ہے، اور اللہ کے لیے اس چیز کو مانتے، سمجھتے، جانتے ہوئے سمندر کی جا کا مطلب یہ ہے کہ اس کے گناہ اس قدر زیادہ ہیں، جس طرح جاگ جب پانی پر آتی ہے تو نیچے سے پانی نظر نہیں آتا، اگر گناہ اس کے اس قدر زیادہ ہیں کہ اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کی نیکیوں کا پتہ ہی نہیں چل رہا، اس کے گناہوں نے اس کی نیکیوں کو چھپا رکھا ہے، اتنے بھی گناہ ہوں، اللہ احکم الحاکمین ان دو کلموں کی وجہ سے، سبحان اللہ وبحمدہ کہنے کی وجہ سے، اللہ احکم الحاکمین اس کو معاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں فرمایا من قال حین یصبح وحین یمسی سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرہ، جو بندہ صبح و شام یہ کلمہ ادا کرتا ہے، 100 دفعہ صبح کے وقت سبحان اللہ وبحمدہ پڑھتا ہے اور شام کے وقت بھی 100 دفعہ سبحان اللہ وبحمدہ پڑھتا ہے، فرمایا لم یأتی احد یوم القیامہ بافضل مما جاء بہ، قیامت والے دن کوئی بندہ اس سے افضل چیز لے کر نہیں آئے گا، ہاں کسی نے اس سے زیادہ کیا ہو یا اس کی مثل کیا ہو تو وہ علیحدہ بات ہے، ورنہ کوئی بندہ بھی قیامت والے دن اس بندے کا مقابلہ نہیں کر سکتا نیکیوں میں۔ جو بندہ سبحان اللہ وبحمدہ صبح 100 دفعہ پڑھتا ہے اور شام کے وقت بھی سبحان اللہ وبحمدہ 100 دفعہ ادا کرتا ہے۔ اسی طرح کسی بندے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ای الکلام افضل، اے اللہ کے رسول سب سے افضل کلام کون سا ہے، افضل ذکر، افضل کلام کون سا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مصطفی اللہ لملائکتہ او لعبادہ سبحان اللہ وبحمدہ، فرمایا وہ کلمہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے لیے جس کا انتخاب کیا ہے یا اپنے بندوں کے لیے جس کا انتخاب کیا ہے، گویا کہ یہ کلمہ وہ کلمہ ہے جس کا انتخاب خود اللہ رب العزت نے اپنے فرشتوں کے لیے بھی کیا ہے، اپنے بندوں کے لیے بھی کیا ہے کہ فرشتے اس کلمے کو ادا کریں، اللہ کے بندے اس کلمے کو ادا کریں، فرمایا اس سے افضل کلمہ کوئی نہیں، سبحان اللہ وبحمدہ، فرمایا یہ کلام میں سے، اذکار میں سے، ذکر و اذکار میں سے افضل کلام ہے۔ ایک روایت میں کچھ اور الفاظ بھی ساتھ اضافہ ہیں، فرمایا احب الکلام الی اللہ 4، 4 کلمات اللہ کو بڑے پیارے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس میں لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کا بھی اضافہ ہے، وہ بھی اللہ کو بڑے پیارے ہیں۔ فرمایا آپ کسی طریقے سے بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، سبحان اللہ پہلے پڑھ لیں، الحمد للہ پہلے پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ پہلے پڑھ لیں، اللہ اکبر پہلے پڑھ لیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو اسی ترتیب سے پڑھ لیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھ لیں، اکٹھا پڑھتے جائیں، یہ بھی ٹھیک ہے۔ سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کی علیحدہ علیحدہ تسبیح کر لیں، ان کو علیحدہ علیحدہ پڑھ لیں، جس طرح نمازوں کے بعد ہم 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمد للہ، 33 دفعہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں، اسی طرح صبح و شام 10 دفعہ یا 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، اس طرح بھی پڑھ لیں تب بھی ٹھیک ہے، اکٹھا بھی پڑھ لیں تب بھی ٹھیک ہے۔
تو یہ 4 کلمات اس حدیث میں بیان ہوئے کہ یہ فرمایا احب الکلام الی اللہ، جتنے بھی کلام ہیں، جتنی بھی باتیں ہیں، جتنے بھی ذکر و اذکار ہیں، تمام سے اللہ تعالیٰ کو یہ 4 کلمات زیادہ پیارے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح صحیح بخاری کی آخری حدیث وہ بھی اس بارہ میں ہے، فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، 2 کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو بڑے پیارے ہیں، اللہ کو بڑے اچھے لگتے ہیں، ترازو میں بڑے وزنی ہیں، زبان پر ہلکے ہیں لیکن ترازو میں بڑے وزنی ہیں۔ جب قیامت والے دن ان کلمات کو پلڑے میں ڈالا جائے گا، یہ اتنے وزنی کلمات ہیں کہ ان کا وزن اللہ کی بارگاہ میں بہت زیادہ ہوگا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس میں بھی یہی بات ہے، سبحان اللہ و بحمدہ ایک کلمہ یہ، اور دوسرا سبحان اللہ العظیم۔ اللہ اکبر۔ رات بندہ سو کر اٹھتا ہے، اچانک اس کی آنکھ کھلتی ہے، اچانک آنکھ کھلتی ہے اور وہ یہ کلمہ ادا کر لیتا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، اس میں لا حول ولا قوۃ الا باللہ کا بھی اضافہ ہے۔ فرمایا جو بندہ رات کو اٹھتا ہے، اچانک اس کی آنکھ کھل جاتی ہے اور اس کی زبان پر یہ کلمہ جاری ہوتا ہے، ذکر و اذکار کرتے ہوئے سویا تھا، قرآن کی تلاوت کر کے سویا تھا، موبائل پر گن دیکھتے ہوئے نہیں سویا، ظاہری بات ہے پھر یہ توفیق ملے گی، ورنہ تو بندہ جس طرح کے کام کر کے سوتا ہے، جو چیزیں بندے کے ذہن میں گھومتی ہیں، سوتے میں بھی اسی طرح کے خواب اور خیالات آتے ہیں، اٹھتا ہے تو ذہن انہی چیزوں کی طرف جاتا ہے۔ ذکر و اذکار اس کی عادت ہے، روٹین ہے، سوتے وقت ذکر و اذکار کر کے سوتا ہے، دیگر اذکار کر کے سوتا ہے، رات کو بھی جاگ آتی ہے، ذہن میں یہی بات ہے، جو چیز بندے کے ذہن پر ہو فوری طور پر وہ بندے کی زبان پر بھی آتی ہے۔ ایک بندے کی گالیاں دینے کی عادت ہے، اچانک سے کوئی مسئلہ بن جائے اس کی زبان پر گالی آئے گی۔ ایک بندہ کو ذکر و اذکار کی عادت ہے، گالی نہیں دیتا، اس کی زبان پر بسم اللہ کا لفظ اس کی زبان پر چڑھا ہوا ہے، اذکار کی عادت ہے، سبحان اللہ کا لفظ اس کی زبان پر چڑھا ہوا ہے، اچانک کوئی مسئلہ بن جائے، کوئی چیز اس کے ہاتھ سے گر جائے، کوئی نقصان ہونے لگے، فوری طور پر اس کی زبان سے اسی طرح کا کلمہ نکلے گا، بسم اللہ سبحان اللہ، اس طرح کی بات کرے گا۔ بندہ بے ہوش ہو، اس کو نیند بے ہوشی کی حالت میں ہو، آپ اس کے پاس چلے جائیں، مریض ہے ہسپتال میں، چکر لگا کے دیکھ لیں، مختلف لوگ مختلف باتیں کریں گے، کوئی گالیاں دے گا، کوئی اپنے بچوں کی باتیں کرے گا، کوئی ایسے بھی آپ کو خوش نصیب ملیں گے کہ وہ نیند بے ہوشی کی حالت میں قرآن پڑھ رہے ہوں گے، وہ ذکر اذکار کر رہے ہوں گے، کیونکہ جو چیز بندے کی عام روٹین میں ہوتی ہے وہی چیز اس طرح کی بندے کے دماغ میں وہ چلتی رہتی ہے، انجانے میں بھی وہ چیز اسی طرح ہوتی ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک دفعہ مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے، کچھ ساتھی تھے ان کے ساتھ، مغرب کی نماز پڑھی، قرات ہی نہیں کی، خاموشی کے ساتھ وہ پڑھتے چلے گئے، بعد میں سمجھ آئی کہ قرات تو میں نے اونچی کی نہیں، اور وجہ بیان کی، وجہ یہ بیان کی کہ وہ میں ایک لشکر تیار کر رہا تھا اور وہاں اس کو بھیج رہا تھا، اس کی سیٹنگ کر رہا تھا، بس وہ نماز کے اندر میرا ذہن اس طرف چلا گیا۔ جو بندہ جس طرح کا ہو، جو چیز اس کے دماغ پر حاوی ہو، وہ نماز کے اندر بھی اسی طرح کی باتیں آتی ہیں۔ کئی لوگ نماز کے اندر اپنے حساب کتاب کرتے رہتے ہیں۔ ایک جہادی ذہن کا بندہ ہے، ظاہری بات ہے، ایک حکومت کرنے والا ہے، خلیفہ ہے، جہادی ذہن کا بندہ ہے، اس کے ذہن میں اس طرح کی بات گھومتی رہے گی کہ فلاں جگہ پر لشکر بھیجنا ہے، فلاں مسئلہ جگہ پر مسئلہ ہے، اس کا ذہن اس طرف جائے گا۔ ایک بندہ رات سوتے وقت ذکر و اذکار کر کے سوتا ہے، اچانک سے اس کی آنکھ کھلتی ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ فرمایا یہ 4 کلمات کہہ لے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 5 کلمے، ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، 5 کلمے کہہ لے۔ فرمایا یہ 5 کلمے کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے جو مانگے گا اللہ احکم الحاکمین اس کو دے دیں گے۔ وہ کہہ دے رب اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے، فرمایا اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ اللہ میرا فلاں مسئلہ حل کر دے، اللہ فلاں مسئلہ حل کر دے گا۔ اس میں بھی سبحان اللہ کا ذکر ہے۔
اسی طرح الحمدللہ اکیلے بھی اس کی بڑی فضیلت ہے. الحمدللہ یہ تو بہت ہی شاندار، بہت بابرکت کلمہ ہے. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الحمدللہ تملأ المیزان. اکیلا الحمدللہ اتنا وزنی کلمہ ہے، اللہ کو اتنا پیارا کلمہ ہے کہ یہ میزان کو بھر دے گا. قیامت والے دن ترازو میں یہ رکھا جائے گا، یہ ترازو کو بھر دے گا. فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الحمدللہ. افضل الذکر سب سے اچھا ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور فرمایا سب سے اچھی دعا الحمدللہ ہے. الحمدللہ دعا بھی ہے، شکر بھی ہے، ذکر بھی ہے، ایک عقیدہ بھی ہے. عقیدہ ہے کہ تمام تعریفیں، تمام خوبیاں، تمام کام کرنے والا، تمام معاملات کا مالک، خالق، رازق، ہر چیز کرنے والا اللہ کی ذات ہے. یہ عقیدہ ہے. الحمدللہ ایک دعا بھی ہے، شکر بھی ہے. کلمہ دعا بھی ہے، کلمہ شکر بھی ہے. کلمہ دعا اس طرح ہے کہ بندہ جب دنیا میں بھی اگر کسی نے کسی سے کچھ لینا اس کی تعریفیں کرتا ہے. فرمایا کہ سب خوبیوں کا مالک چونکہ اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اسی وجہ سے اللہ احکم الحاکمین کو سب سے زیادہ تعریف اپنے لیے محبوب ہے. اللہ احکم الحاکمین اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کے بندے اس کی تعریف کریں، کیونکہ وہی تمام خوبیوں کا مالک ہے. تعریف بھی اس کی ہونی چاہیے. کھاتے اسی کا ہو، تعریف اسی کی ہو. نعمتیں وہ دیتا ہے، اولادیں وہ دیتا ہے، مسئلے وہ حل کرتا ہے، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا وہ ہے، تعریفیں بھی اسی کی ہوں. اللہ احکم الحاکمین کو یہ بات پسند ہے کہ میرے بندے میری تعریف کریں. تو یہ کلمہ تعریف بھی ہے اور یہ دعا بھی ہے. دعا کس طرح ہے؟ جب بندہ اللہ رب العزت کی تعریف کرتا ہے. اللہ سے مانگنے کے مختلف انداز ہیں. بعض اوقات ہم روزہ رکھ کے اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات اپنا سر سجدے میں اللہ سامنے رکھ کر اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات اللہ کی راہ میں بڑے مشکل حالات کا سامنا کر کے جہاد کے اندر جا کر اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہوتے ہیں. مانگ ہی رہا ہے بندہ، مانگتا ہے. ہمارا ہر کام اللہ سے مانگنے کے لیے. یا آپ یہاں پر جمعہ پڑھنے کے لیے آئے، میں یہاں پر کھڑا ہوں، انشاءاللہ ہمارا مقصد کیا ہے؟ اللہ سے مانگنا، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، اللہ کی جنت. یہی مقصد ہے. ہر بندہ اللہ کا مانگتا ہے اور مانگنے کے انداز مختلف ہیں. تعریف کر کے بھی بندہ اللہ سے مانگ رہا ہوتا ہے، بلکہ بس صرف اتنا ہے کہ بعض اوقات بندہ اللہ کی تعریف کیا جا رہا ہے. مقصد کیا ہے؟ اللہ خوش ہو جائے، اللہ دے دے. جو بندے کا مقصود اللہ پورا کر دے. کئی دفعہ اپنے فقیروں کو راستے میں کھڑے ہوئے دیکھا ہوگا، وہ زبان سے کچھ نہیں بولتے، خالی ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہے. کوئی کپڑا پھیلا کر بیٹھا ہوا ہے، وہ کچھ بھی نہیں کہتا زبان سے. دینے والے گزرتے ہیں اور اس میں سے کوئی پیسے ڈال کے چلے جاتے ہیں. اس کی حالت دیکھ کر، اس کی کیفیت دیکھ کر. ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا اور اللہ کی تعریفیں کیا جا رہا ہے. اللہ کو پتا میرا بندہ میری تعریف کیوں کر رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہے. تو الحمدللہ یہ اللہ کا ذکر بھی ہے، دعا بھی ہے، کلمہ شکر بھی ہے. بڑا بابرکت کلمہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کی ابتدا الحمدللہ کے ساتھ کی. سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے. اس کا پہلا لفظ کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تھے، خطبے کی ابتدا اسی کے ساتھ کرتے ہیں، ان الحمدللہ، یہ الحمدللہ اس کے ساتھ خطبے کی ابتدا کرتے ہیں. کسی کو چھینک آ جائے، تعلیم اس کے لیے یہ ہے کہ چھینک آ جائے فوراً اپنی زبان سے کیا ادا کرے؟ الحمدللہ. کھانا کھایا ہے، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ. کپڑے پہنے ہیں، الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ. نیا کپڑا پہنا ہے، الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وکفانی الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ. اللہ تعالیٰ شکر پہننے کے لیے دیا ہے. اللہ اکبر. بستر پر لیٹا ہے، اللہ کا شکر، الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وکفانی وآوانی فکم ممن لا کافیہ ولا مووی. اللہ تیرا شکر ہے، کھلایا ہے، پلایا ہے، بستر دیا ہے، جگہ دیا ہے، ٹھکانہ دیا ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں جنہیں یہ ساری سہولتیں، نعمتیں میسر نہیں ہیں. اللہ تیرا شکر ہے. کلمہ شکر ہے، دعا ہے. صبح اٹھتے ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلا کلمہ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور.
اللہ تیرا شکر ہے دوبارہ مہلت دے دی، دوبارہ موقع دے دیا، دوبارہ زندگی دے دی، ابھی ٹائم ہے، پیریڈ ہے، کچھ کر سکتا ہوں، اللہ تیرا شکر ہے۔ کوئی نعمت میسر آ جائے اللہ کا شکر ہے۔ ایک یہودی غلام کی عادت کے لیے گئے، اس کو اسلام کی دعوت دی، وہ مسلمان ہو گیا، تعریف کرتے ہوئے نکلے، الحمدللہ الذی انقذہ من النار، اللہ تیرا شکر ہے تو نے اس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا، ہر بات پر الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اکبر۔ جب لوگ قبروں سے نکلیں گے، یہ کلمہ ایسا کلمہ ہے، بڑا شاندار اور بڑا ہی مبارک کلمہ ہے۔ لوگ قبروں سے نکلیں گے، اللہ نے قرآن میں بیان کیا، یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن تمہیں بلائے گا، تم اللہ کی تعریف کرتے ہوئے اللہ کی اپنی قبروں سے نکلو گے، الحمدللہ۔ جس طرح ہم اس طرح یہاں پر سو کر اٹھتے ہوئے کہتے ہوئے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے اس وقت بھی ان کی زبان پر، ایمان والوں کی زبان پر یہی کلمہ ہوگا۔ عادت بن گئی جس کی کلمہ یہ ادا کرنے کی، سو کر اٹھتا ہے الحمدللہ کہتا ہے، کھاتا ہے الحمدللہ کہتا ہے، چھینک مارتا ہے الحمدللہ کہتا ہے، قرآن پڑھتا ہے الحمدللہ کہتا ہے، نماز شروع کرتا ہے الحمدللہ کہتا ہے، جس کی عادت روٹین الحمدللہ کہنے کی ہے، قبروں سے اٹھے گا کیا کہے گا؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ جس طرح بندہ سو کر اٹھتا ہے وہاں پر بھی یہی بات ہوگی۔ جب اللہ تعالیٰ جنتیوں کو جنت میں داخلہ دے دے گا وہاں پر بھی ان کی یہی بات ہوگی، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں اس بات کی، اس راستے کی ہدایت دی تھی، اگر تو ہدایت نہ دیتا تو ہم جنت میں نہ پہنچ پاتے، اللہ تیرا شکر ہے۔ جنتی جنت میں جانے کے بعد بھی یہی کلمہ کہیں گے، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، اللہ تو نے ہدایت دی تھی، اس راستے پر چلے، جنت کے راہی بنے، جنت میں پہنچ گئے، اللہ تیرا شکر ہے۔ جنت کے اندر کوئی مجلس بھی جب ختم ہوگی اس وقت بھی جنتیوں کی یہی بات ہوگی، یہ کلمہ ایسا کلمہ ہے، جنت کے اندر بھی یہی کلمہ چلے گا، فرشتے بھی یہی کہتے ہیں، اللہ کی مخلوق بھی یہی کہتی ہے۔ اللہ قرآن میں بیان کرتا ہے، وَدَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ جنتیوں کا وہاں پر جب بھی بیٹھیں گے، دعواہم فیہا سبحانک اللہ، آپس میں ان کی دعا وہاں پر بیٹھیں گے، کیا دعا کریں گے؟ سبحانک اللہ، سبحانک اللہ پڑھیں گے۔ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سلام، آپس میں ایک دوسرے کو دعا سلام کے ساتھ دیں گے، السلام علیکم السلام علیکم۔ جس طرح دنیا کے اندر اللہ نے یہ ایمان والوں کی وصف بیان کیا ہے کہ وہ آپس میں ملتے ہوئے سلام کہتے ہیں، وہاں پر جنتی آپس میں ایک دوسرے کو ملیں گے، وہاں پر بھی کیا ہوگا؟ سلام سلام کی دعا آواز آئے گی، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما الا قيلا سلاما سلاما، ہر طرف سلام سلام کی آوازیں آئیں گی۔ جس طرح اچھے لوگ، ایمان والے لوگ جب بھی دنیا میں کسی سے ملتے ہیں سلام کہتے ہیں، وہاں پر بھی آپس میں ان کی دعا، ان کا تحفہ سلام کے ساتھ ہوگا۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ، جب بھی مجلس ختم ہوگی اس مجلس کے اختتام پر بھی ان کی آخری دعا، جو آخری کلمہ ان کی زبان پر آئے گا مجلس برخاست کرتے ہوئے وقت، وہ بھی کیا ہوگا؟ الحمدللہ۔ تو محترم بھائیو اور بزرگوں، یہ سبحان اللہ و بحمدہ بڑی فضیلت والے کلمے ہیں، ان کو اپنی روٹین بنائیں، عادت بنائیں، اپنی زبان کا ورد بنائیں، اٹھتے وقت، بیٹھتے وقت، ادھر چلتے پھرتے وقت، خصوصی طور پر صبح کے وقت 100 دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ، شام کے وقت سبحان اللہ و بحمدہ 100 دفعہ، ہر نماز کے بعد سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کی تسبیح، رات سونے سے پہلے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کی تسبیح، اسی طرح عام چلتے پھرتے بھی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، رات کو جاگ آئے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، اس کی روٹین بنائیں، ہر بات میں الحمدللہ الحمدللہ۔ کھانا کھایا ہے، چھینک آئی ہے، سو کر اٹھے ہیں، کپڑا پہنا ہے، پوری نہیں آتی تو چلو الحمدللہ تو سب کو آتی ہے، کسی کو پوری دعا نہیں آتی، کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوۃ، چھوٹی سی دعا یاد کرنی چاہیے، نہیں آتی الحمدللہ تو سب کو آتا ہے۔ کپڑے پہنے ہیں اللہ کا شکر ادا کریں، الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوۃ، اللہ تیرا شکر ہے تو نے دیا پہنایا، میرے اندر طاقت قوت کوئی نہیں تھی، یہ تیرا فضل ہے، تو نے دیا ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ اتنا نہیں کہہ سکتے تو کم از کم اس ذہن کے ساتھ الحمدللہ کہیں، سبحان اللہ الحمدللہ کو اپنی روٹین بنائیں، عادت بنائیں، اور اس کے مطابق اپنا عقیدہ بنائیں، اس عقیدے کے ساتھ، سوچ کے ساتھ کہ سبحان اللہ الحمدللہ خالی یہ ایک کلمہ نہیں ہے، وظیفہ نہیں ہے، ورد نہیں ہے، بلکہ یہ پورا ایک عقیدہ ہے،
کہ اللہ احکم الحاکمین، ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر خامی سے پاک ہے، اور جتنی بھی تعریفیں ہیں، جتنی بھی خوبیاں ہیں، ان کا مالک اللہ احکم الحاکمین کی ذات ہے۔ اللہ سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر